اور نئی بات میں کون کون آ رہے ہیں، یہ دیکھیے طارق جمیل صاحب کو، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعریف کس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ تو آپ نے دیکھا کس طرح اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دیوبندی ہیں جس کا چہرہ آپ دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے کہ کس سے مل رہا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعریف کس انداز میں کر رہے ہیں۔ علامہ احمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لوگوں، ہر انسان کے تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تفردات یہ دیکھا آپ نے، اب یہ بھی دیکھیے یہ دیوبندی عالم اعلیٰ حضرت اور ان کے لکھے ہوئے سلام کی کیسے تعریف کر رہا ہے۔ میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا، کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دم میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے، ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے پہلے کہا تھا حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں، تو آپ نے دیکھ لیا امام احمد رضا خان کے دشمن بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ ہمارا امام ایسا امام ہے جس کی صرف بریلوی ہی نہیں۔ علامہ احمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لوگوں، ہر انسان کے تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے، یہ میں مانتا ہوں۔ اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں، اتنے شعور لیس ہو جائیں، شعور سے عاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں، میں نے کہا ایسا نہیں۔ لہذا یہ جو آپ عبارت امام کو ہمارے ہی بندہ کوئی لا کے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ تیار کر کے ڈال دوں، امام احمد رضا نے یہ کہا ہے، میں نے کہا میں نہیں ڈالوں، میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں تھے۔ اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے یا کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دم میں درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما،
اے اللہ ان کو دے. ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں, ان کو دعا جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہو. کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا, اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے اظہار کر دیا, جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار, میں نے ایک نعت پڑھی بھی, آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے, تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے, جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی سکھائے تھے, اینی دفعہ درود پڑھ لو, اینی دفعہ کر لو. تو یعنی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا. تو کمال جناب وہ نعت ہے. اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا, تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق, اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے. پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ جھوم اٹھیں گے. کمال. میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں, میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. وہ سوئی والا وجد نہیں یعنی سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار, کہاں سے شعر کہہ دیا یار, کہاں پہ پہنچا دیا, ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. 1440 ہجری, یہ پچھلے دنوں ان کا 100 سالہ وہ برسی بھی منائی گئی ہے, جشن اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا, انہوں نے قل کا ترجمہ اگر اعلیٰ حضرت نے نہ کیا ہوتا, کسی اور نے کیا ہوتا نا, تو اس پہ 295 سی لگ چکی ہوتی ہے ابھی تک. یعنی ہماری جو ڈاکٹرائن ہے نا, جو یہاں پہ یعنی لوگوں کو سیلف میڈ بتائی گئی ہے, اس کے اعتبار سے انتہائی گستاخانہ ترجمہ ہے. لیکن قرآن حکیم کی ٹرمنالوجی میں بالکل فٹ ترجمہ ہے. انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ, اے نبی تم فرماؤ. اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتگو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا. خالق اور مخلوق کا فرق ہے, وہ تم کہے گا. تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا. ظاہر خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو بات نہیں کرے گا, تم ہی کہہ کے کرے گا. تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے, پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اور تم کہہ دو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے. وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہے نا. تو کتنا زبردست ترجمہ ہے, تم فرماؤ. قل, تم فرماؤ. قل هو اللہ احد, تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. تو آج آپ حضرات کے سامنے بعض مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے افراد جن کی زبان سے غلاظت ٹپکتی ہے, جن کی زبان سے گندگی ٹپکتی ہے دیگر علماء کے بارے میں, یعنی جو اپنے ہم مسلک نہیں ہوتے. مثال کے طور پر بریلوی علماء ہیں, مثال کے طور پر غیر مقلد علماء ہیں, یا دیگر مسالک کے علماء ہیں, دیگر مسالک کے رہبر ہیں, رہنما ہیں, ان کے متعلق گالیاں نکلتی ہیں, ان کے متعلق گندی زبانیں نکلتی ہیں. یہ ہمارے علماء دیوبند کا طرز نہیں ہے. میں بعض مسلک دیوبند کے چینل والوں کو جانتا ہوں, ان کی ویڈیوز سنی ہیں میں نے. ان کی زبان سے جو زہر نکلتا ہے حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ ایک عالم دین کے بارے میں. اور وہ عالم دین کون؟ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ.